اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد آمین ثم آمین۔ آج جی الحمدللہ ہماری سورۃ کہف شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے پہلے سورۃ بنی اسرائیل ختم کر لی تھی، تو یہ ایک ہی پارے میں سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورۃ کہف بھی ہے۔ ان دونوں میں کافی مطابقت ہے، یعنی دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان میں قصہ آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے، یعنی اس صورت کے بھی درمیان میں اور اس صورت کے بھی درمیان میں قصہ آدم اور ابلیس کا واقعہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں خاص ربط یہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا آغاز وقل الحمدللہ سے شروع ہوا تھا، کہ یعنی کہیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس صورت کا آغاز یعنی اس صورت کا اینڈ اس سے ہوا تھا، اور اس صورت کا آغاز الحمدللہ الذی سے شروع ہونے لگا۔ اس صورت کی بہت سے فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت آپ کو بتاؤں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھی، ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک نور اور روشنی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھے گا وہ قیامت کے نزدیک جو دجال کا فتنہ ہے یا جو چاروں فتنے اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے وہ ان چاروں فتنوں سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے بالکل اب درمیان میں آ رہی، یعنی جب ہم نے شروع کیا تو اب ہمارا الحمدللہ، یعنی اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ کیسے ختم ہوگا، اب الحمدللہ ہمارا درمیان آ گیا، اس صورت کا یعنی قرآن مجید کا جو ہے درمیان آ گیا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہم فتنے پڑھیں گے وہ 4 فتنے ہیں۔ پہلا فتنہ یعنی 4 واقعات ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف والوں کا جو کہ فتنہ ہے، فتنہ ایمان، یعنی اس فتنے کے اندر ایمان کی آزمائش کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے باغ والوں کا، اس میں ہم پڑھیں گے فتنہ مال اور اولاد، اور اس سے بچنے کا راستہ اس واقعے کے اندر بتایا جائے گا۔ تیسرا جو ہم واقعہ پڑھیں گے اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، یہ فتنہ ہے علم کا، یعنی علم کے بعد لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم اس واقعے کے اندر پڑھیں گے۔ چوتھا جو واقعہ ہے وہ ہے ذوالقرنین کا، یعنی فتنہ ایسا فتنہ طاقت اور حکومت کا، اس سے بچنے کے لیے نیک نیت لوگ سامنے آئیں گے، اس واقعے کو بھی ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں یعنی ان 4 واقعوں کو پڑھنا۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اصحاب کہف والوں کا، جس میں تذکرہ ہے 6 یا 7 نوجوان آدمیوں کا جو ایمان لائے تھے، اور ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہت سخت فتنہ بن گیا تھا۔ تو اس صورت کے شروع میں پہلے ہم اصحاب کہف والوں کا واقعہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، یعنی اس میں نسبت جو جوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے پیغام کا پتہ چل رہا ہے۔ اور وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی مشکل بات نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے، اور ایک بہت بڑی آفت سے جس اس کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے، من لدنہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے مومنین کو، اور مومن کون ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت اچھا بدلہ تیار ہوگا۔
ماں کسی نفی ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں ان کے آباء و اجداد کو علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کون سی بات؟ کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ بہت بری بات ہے جو وہ اپنے منہ سے یہ بات نکال لیں۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر لیں ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس طرح قرآن پر۔ یعنی دوسروں کی ہدایت کا غم ایسا اپنے آپ کو لگانا جیسے کہ انسان کو اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم کیا کرتے تھے، دکھ میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ نے اس بات کا نقشہ کھینچا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو کیا ہلاک کر دیں گے؟ یعنی جب انسان کو خود ہدایت مل جاتی ہے تو پھر انسان کو بہت دوسروں کی ہدایت کی فکر لگ جاتی ہے۔ جو انسان خود بھوکا ہوتا ہے اس کو دوسروں کی بھوک کا پھر اندازہ ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت کی بھوک لگ جائے اس کو دوسروں کی بہت زیادہ فکر لگ جاتی ہے، کاش انہیں بھی ہدایت مل جائے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں، افسوس کے مارے، دکھ کے مارے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا زمین کو اس پر رہنے والوں کے لیے خوبصورت، اور پھر لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم نے بنا کر رکھ دیا ان کے لیے جو کچھ اس زمین پر ہے، ایک چٹیل میدان اس زمین کو ہم نے بنا دیں گے، بے شک ہم بنائیں گے اس کو، بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ بھی اس پر ہے، صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان کی شکل میں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار والے اور کتبے والے ہماری بہت سی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ بڑی اکثیر دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے یہ والی۔ اے رب ہمارے، انہوں نے یہ کہا اے رب ہمارے تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بہتری فرما۔ یہ نوجوان تھے 6 یا 7، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے اور ایمان لائے تھے۔ آپ کو پتہ جب نوجوان ایمان لائے ہیں تو ایمان بھی ان کا بہت جوش والا ہوتا ہے، مستقل مزاجی، ثابت قدمی، اور وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، نفع مند ہوتا ہے نوجوانوں کا ایمان لانا، اسلام کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ جب یہ ایمان لائے تو جو وقت کا بادشاہ تھا وہ ان کا دشمن بن گیا، لہذا ان نوجوانوں کو اپنے ایمان کی فکر ہوئی اور یہ بچتے بچاتے اپنے ایمان کو بچا کر ایک غار میں آئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ چھپ کر بیٹھے اور وہ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر دی اور وہ لیٹے کے لیٹے رہ گئے 950 سال۔ اندازہ لگائیں، 100 سال، 200 سال، 950 سال، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ان لوگوں کا یقین تھا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو چنا کہ وہ لوگ بادشاہ سے چھپ کر اپنے ایمان کو بچا کر جب وہ غار میں آئے اور لیٹے، اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور لوگ اور بادشاہ ان کو ڈھونڈتے رہے، اتنا ڈھونڈا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، ان کو ختم کریں، ان کو قتل کر دیں، ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ان کو ڈھونڈ نہ سکے۔ لیکن پھر انہوں نے تاریخ میں لکھ کر رکھا کہ ایسے نوجوان تھے، چند نوجوان 6 یا 7 وہ ایمان لائے تھے اور پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے۔ اچھا، اس بات کا ثبوت جو انہوں نے لکھ کر رکھا تو اگلی نسلوں کو اس بات کا پتہ چلتا رہا کہ ایسے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے ہیں۔ 950 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اچھا، اب جب یہ غار میں آئے ہیں، اذ اوى الفتية، دیکھیے واقعہ، دیکھیے آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ بے شک کہف والے یا وہ کتبے والے
کانو من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیتو، جب انہوں نے کیا کیا، ان نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا غار میں اور اپنے ایمان کو بچا کر لائے اور دعا مانگ رہے ہیں گھبراہٹ میں، پریشانی میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور عطا کر ہمیں ہمارے معاملے میں عافیت کا راستہ، بہتری والا معاملہ، یعنی جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ فلاں سے رزق ملے، یا اللہ ہمیں وہاں بھیج دے، یا اللہ وہاں ہمارا گھر بن جائے، یا اللہ وہاں شادی ہو جائے، یا اللہ بیٹا دے دے، اور ہم ساری زندگی یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی کتنے عرصے تک مانگنی ہے؟ مانگتے رہیں، پھر اس کے بعد اگر حالات تبدیل ہو جائیں وہ دعا مانگنی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، پھر نئی دعا مانگیں، اور نئی سب سے بہتر دعا، یا اللہ جو تو ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں نصیب فرما، کیونکہ ہم ہیں جلد باز اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر جلدی ملے، ہمیں جو ہے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور ہم سمجھتے ہیں جو ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں بہت بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگنا شروع کریں، کیا وہ دعا ساری زندگی مانگتے رہیں؟ مانگیں اللہ سے، اپنی آرزو انکساری اللہ کے سامنے پیش کریں، لیکن دیکھیں کہ معاملہ اس سے الٹ ہو گیا، اس پر مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ اس میں ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ معاملہ نصیب فرما۔ یہ نہیں کہ ہم وہی دعا مانگتے رہیں اور پھر جب نہ قبول ہو پھر ہم اللہ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ جو ہاں بات دیکھیے نا، ہاں اتنا ہم میں حوصلہ نہیں ہوتا، اتنی ہم میں سمجھ نہیں ہے، اصل میں ہم میں اتنی سمجھ نہیں ہے، جی بالکل، اتنی ہم میں سمجھ نہیں ہے۔ اس میں آج ہم موسیٰ اور خضر کا بھی واقعہ پڑھیں گے، ہم سمجھ نہیں سکتے معاملات کو۔ اللہ سے یہ دعا مانگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہ جو غار والے مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا، دیکھیں ایمان کی فکر ہے، جان کی فکر ہے، کوئی اسباب کوئی ہتھیار کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی، ان کی جسموں کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے نا، کوئی دشمن آ کر حملہ نہیں کر سکا، کتنا عرصہ، 950 سال، سوچے تو صحیح، پتہ چل جاتا ہے اللہ نے ان کو اللہ، ہم اس کو پڑھیں گے اس واقعے میں، اللہ ان کو کروٹ دلواتا تھا، سورج سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، باہر اللہ نے کتا بٹھا دیا ہے نا، اللہ نے دیکھنے والوں پر رعب ڈال دیا، کچھ عرصے بعد کچھ شرارتی لڑکے اندر گھس جاتے اس غار کے اندر، کسی لحاظ سے انہیں نقصان پہنچاتے، لیکن انہوں نے دعا کیا مانگی، یہ بڑی اکثیر دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے تمام کاموں میں بھلائی والا معاملہ فرما، ہم نہیں بھلائی سمجھتے، ٹھیک ہے نا، یہ جامع دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے کہ اس دعا کو مانگیں، جو بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے، اللہ جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتے ہیں ویسے معاملات کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین، اچھا کتنی جامع دعا ہے، ان دشمنوں کے بارے میں یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، یا اللہ ہمارے معاملے میں عافیت والا معاملہ فرما، اللہ نے اتنا عافیت والا معاملہ کیا کہ رہتی دنیا تک ہم قرآن مجید میں اس واقعے کو پڑھیں گے، اور ہر جمعے پڑھنے کی فضیلت اندازہ لگائیں کہ بتایا کہ ایمان کے فتنے ہوں گے، اگر یہ دعا پڑھتے رہے، اگر سورۃ کہف پڑھتے رہے، ہر جمعے کو پڑھتے رہے، ایمان کے فتنے میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ دجال کے فتنے تو بہت زیادہ ہیں نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو چیز ناممکن لگتی تھی وہ ممکن لگنا شروع ہو گئی، اب یہ دجالی فتنے ہوں گے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، مشینریوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، ہر چیز جو ناممکن لگتی تھی، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اب ایسا لگے گا سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے سب کچھ ہو سکتا ہے، بس پیسہ ہو، مشینریاں ہوں، سب کام ہو سکتا ہے، اللہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہمارا۔ جی، تو جو اس صورت کو پڑھے گا وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔
اچھا پڑھنی کب ہے؟ یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھ لیں، ہے نا، اور پھر جمعے کے مغرب سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کی پہلی 10 آیات 10 آیات کی بھی فضیلت ہے، 10 آیات کی بھی فضیلت ہے، لیکن اگر ہاں ہاں جی، لیکن میں نے آپ کو ہاں ہاں لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پوری پڑھے گا وہ 4 فتنے جو میں نے بتایا نا، وہ چاروں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تھپکی دی، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سلاتے ہیں، اور اللہ انہیں سلا سکتا ہے، سلایا اللہ نے انہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ 2 گروہ میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے، یعنی وہ نوجوان اٹھیں اور انہیں پتہ چلے کہ ہم کتنا عرصہ رہیں، اور جب وہ باہر جائیں تو باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی بالکل ویسے سچا واقعہ سنا رہے ہیں جیسا کہ وہ واقعہ ہوا تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے انہیں خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ایمان تو سب لوگ لاتے ہیں، لیکن ہدایت پر جم جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کہہ رہے ہم نے انہیں ہدایت میں بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ جم گئے بادشاہ کے سامنے، یعنی جو بادشاہ وقت تھا اس وقت کا، اس کے سامنے جم گئے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم مادہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ کی توحید پر وہ جمے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم بہت غلط بات کریں گے۔ یعنی ایسی استقامت دکھائی، ایسی ایمان کی طاقت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی صورت میں بھی اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود۔ اب وہ کہنے لگے انہوں نے اور معبود بنا لیے، لیکن ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی بھی واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم نے خود ان کو ان لوگوں سے، اور وما یعبدون الا اللہ، اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان سے علیحدہ کر لیا، فأووا الی الکہف، تو پھر جب انہوں نے یعنی جسمانی طور پر بھی اور خیالات نظریاتی طور پر بھی جب انہوں نے ان سے اپنی علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر کہاں انہوں نے ٹھکانہ پکڑا؟ فأووا الی الکہف، تو وہ انہوں نے غار میں پھر ٹھکانہ پکڑا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملات میں تمہاری سہولت کا سامان، مرفقہ سہولت کا سامان بھی اللہ پیدا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ، اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، یعنی ان کو سورج کی تپش نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے ایک سائڈ پر۔ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا، یعنی پھر دوسری طرف تھوڑا سا رخ اپنا کر لیتا کہ ان کو بہت تیز شدت کی دھوپ نہ پہنچے۔ روشنی تو پہنچ رہی تھی لیکن بہت تیز شدت کی روشنی انہیں نہ پہنچے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اللہ کہہ رہے کہ وہ اس کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنے لیے نہ دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ یعنی جب ہم اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ کو پھر ہماری فکر لگ جاتی ہے،
اللہ پھر ہمارے انتظام کرتا ہے ہماری ضرورت کے حساب سے۔ اللہ نے ان کے انتظام کیا، حالانکہ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ اللہ نے سورج جو کہ اس کے تابع ہے، سورج کو حکم دیا کیسے نکلنا ہے اور کیسے غروب ہونا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو کروٹیں دلواتے، ان کی کروٹیں بدلتے دائیں اور بائیں۔ جسے اللہ رکھے کیا ہے اسے کون چکے، ہے نا، اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا۔ بادشاہ کے پاس طاقت تھی کہ ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب بادشاہوں سے بڑا، تمام طاقت سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تمام ہتھیار، تمام اوزار، تمام اسباب، ان سب سے بڑا کارساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ انہیں کروٹ بھی دلوا رہا ہے تاکہ بیڈ سول نہ ہو جائیں، ایک جگہ لیٹے لیٹے بن جاتے ہیں کہ نہیں بن جاتے، اللہ کروٹیں دلوا رہا ہے۔ انہیں خود بھی نہیں ہوش کہ ہم کروٹ لیں، ہمیں ہوتی ہوش کہ ہم کروٹ لے لیں، ایک سائڈ پر لیٹے لیٹے بازو تھک جائے گی، ٹانگ تھک جائے گی، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہماری بھی کروٹیں دلواتا ہے۔ سوتے سوتے تھک جاتے ہیں تو ہم بھی دوسری طرف کروٹ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا، نیند میں ہوتے ہیں۔ کون دلواتا ہے کروٹیں؟ اللہ۔ جب ہم اللہ کے بنتے ہیں اللہ ہماری فکر کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے انتظامات کرتا ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، ہم ان انتظامات تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جی کس طرح کے موج سے اللہ جی تعالیٰ دیکھیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ یہ دیکھیے نا، اللہ نے ہمارے لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ دیکھو تو صحیح، نوجوان، ہم کہتے ہیں نا بڑھاپے میں ایمان لائیں گے، ہے نا، جوانی میں ایمان لائیں تو زندگی خراب ہو جاتی ہے، بور زندگی ہو جاتی ہے نا، کچھ مزہ ہی نہیں رہتا، کیا فائدہ جوانی میں ایمان لانے کا۔ اللہ نے ان جوانوں کی اتنی کو قدر کی، رہتی دنیا تک وہ صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، ان کی ایمان کی مثال بنی ہوئی ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا دہلیز پر، یعنی ہو سکتا ہے کتا ہو ان کا جو لے کر آئے ہو، ویسے انہوں نے بٹھایا ہو تو اللہ نے اس کو بٹھائے رکھا دہلیز پر، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس طرح بیٹھا کہ آگے دونوں ٹانگیں پھیلا کر اور پیچھے بھی جو ہے نا وہ اس طرح ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، مخصوص انداز میں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ جو ہے نا جاگ رہا ہے اور نگرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کتا بھی 950 سال بیٹھا رہا۔ اللہ کی شان۔ اللہ کی شان دیکھیے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تم ان کو جھانکتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور تم ان پر ان کی طرف سے رعب محسوس کرتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ کہہ رہے تمہارے دلوں میں بھی رعب بھر جاتا اگر تم ان کو دیکھتے کہ بھئی نہیں اتنی خوفناک یہ غار ہے، ہم ادھر اندر جا نہیں سکتے۔ بہرحال یعنی وہ غار کی کنڈیشن، وہ کتے کی کنڈیشن بہت روب تھا، بہت زیادہ روب تھا۔ کوئی نہ کوئی تاریخ، دیکھیے نا میری بات سنیں، کوئی بھی تاریخ میں ہوگی، موجود ہوگی، یا اس جیسی کوئی بھی ہوگی تو ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ اتنا کنفرم واقعہ ہے کہ قرآن میں اس کی کوئی جگہ تو ہوگی، جگہ تو ہوگی نا، وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی آپ بات ان کپڑے بناتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو بس چند لمحوں کے لیے لیکن یہ کہ ہمارے لیے جو سبق آموز باتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ایمان تھا کہ اللہ نے ان کے ایمان کی قدر کی۔ جب سب لوگ دشمن بن جائیں، اللہ کی مدد ساتھ ہو تو پھر انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پھر حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی تھوڑی عمر حفاظت کی، 950 سال۔ میں کہتی ہوں اتنی دیر میں تو انسان کا جسم گلنے لگتا ہے، ان کے لباس پھٹ پھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، قبریں نہیں رہتی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، کوئی کیڑے مکوڑے نہیں، کسی چیز نے ان کو نہیں کھایا پیا۔ اچھا جب وہ سو کر اٹھے تو ان کی گفتگو بڑی پیاری ہے نا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود تو سوتے رہے، لوگ ڈھونڈتے رہے کہ وہ کہاں چلے گئے، چند نوجوان جو ایمان لائے تھے، لوگوں سے چھپ گئے، وہ بادشاہ سے چھپ گئے،
اللہ نے سب تدبیروں سے ان کی حفاظت کی، لیکن جب یہ خود اٹھ کر بیٹھے، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ہم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوں گے؟ قالوا لبثنا یوما، کچھ بولے ہم یہاں پر ایک دن رہے ہیں، او بعض یوم، یا کچھ حصہ رہے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرا بولا ہمارا رب خوب ہی جانتا ہم کتنی دیر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ 950 سال سو کر اٹھے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ وہاں پہ بھی تو جا کے کیا قیامت والے دن، ہاں یہی ہوگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے جی، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب وہاں پر قیامت والے دن اٹھیں گے تو تب بھی ایسے لگے گا، ایک دن ٹھہرے ہیں، ہے نا، یا ابھی سوئیں، یا دن کا کچھ پہر رہے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اچھا، ابھی بھی ہمیں ایسے اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ایسے نہیں لگتا؟ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اب بچوں کے بچے، ایسا لگتا ہے تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، کل کی تو بات تھی، ابھی کل کی تو بات تھی، اور اگر کاؤنٹ کریں تو پھر انسان حیران ہوتا ہے، اچھا اتنا ذرا ٹائم گزر گیا۔ تو ایسے وہ سو کر اٹھے تو انہیں یہ لگا دنیا کی حقیقت، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یا ایک دن رہے ہیں، یا انہوں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے کتنی دیر رہے۔ پھر فبعثوا احدکم بورقکم، اللہ کی پلاننگ تھی نا، اب وہ پلاننگ چل رہی ہے، اصل میں اللہ نے ان کو اٹھا کر باہر بھیجنا تھا تاکہ تمام دنیا کے لوگ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اتنے عرصہ، جب وہ نکلے باہر، جو کرنسی لے کر نکلے، جو ان کی لینگویج تھی، جو ان کا لباس تھا، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو اتنا عرصہ پہلے لوگ اس طرح کا لباس پہنتے تھے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، فلینظر، چاہیے کہ اب اسے دیکھے، بڑے سمجھدار بن رہے ہیں نا وہ، کیونکہ مومن حقیقت میں بہت سمجھدار ہوتا ہے، حقیقت میں مومن سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو، وہ اپنے ایمان کو پہلے سنبھالتا ہے، اللہ اس کی دنیا خود بنا رہا ہوتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں دنیا بھی نہیں بنتی اور آخرت تو نہیں بننی ہوتی۔ تو مسلمان، ایک مومن، جب وہ آخرت کے پیچھے لگتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جب وہ اللہ کو مناتا ہے، جب وہ اللہ کا بنتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں میں دنیا تمہاری بہت بہترین بناؤں گا۔ ہم خود اپنی دنیا اچھی بنا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کہتا ہے پہلے تم میرے بنو، پھر میں تمہاری آخرت بھی اور دنیا بھی، پھر اللہ کہتا ہے میں تمہاری بہت اچھی بناؤں گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے جس شہر کے جس حصے میں بھی جائے کھانا لائے، أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا لائے۔ مومن کھانا بڑا سوچ سمجھ کے کھاتا ہے، یہ نہیں جہاں سے ملو کھاؤ پیٹ بھرو، مومن ایسا نہیں ہوتا، پاکیزہ، رزق حلال، صاف ستھرا کھانا، کیونکہ جو پیٹ میں جاتا ہے اسی سے ہماری صحت بنتی ہے، اسی سے ہماری صحت بنتی ہے، اسی سے ہم اپنی عبادت کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ اگر حرام کھاتے رہیں گے کبھی عبادت نہیں کر سکتے، کبھی عبادت میں ہمیں اطمینان نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ پاکیزہ کھانا، یعنی 950 سال سو کر اٹھے ہیں، کیفیت کیا ہے؟ پرسکون ہے، مطمئن ہیں، اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں جاؤ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، جاؤ صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ۔ ایسا نہیں ہے جو ملے بس جاؤ لے کر آؤ، مرے جا رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اتنے دنوں کے بھوکے ہیں، ایسی سچویشن نہیں تھی۔ مومن بڑا ٹھہراؤ والا ہوتا ہے، مومن بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ 950 سال اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں جاؤ ایھا ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا لاؤ، فلیأتکم برزق منہ، وہاں سے جہاں سے تمہارے لیے تم کچھ کھانا لے کر آؤ گے صاف ستھرا کھانا ہو، دیکھنا وہ نیک لوگ ہوں کھانا دینے والے بھی ہے، یہ دیکھیے، کیونکہ قیمتی چیز ہے نا ہمارے پاس جو ایمان ہے۔ تو ایمان کی ہم نے حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ عبادات کے ساتھ بھی، معاملات کے ساتھ بھی، اور خوراک کے ساتھ بھی۔ اگر حرام، گندا سندا، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رزق حلال کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور رزق حرام کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمیں تو صرف یہ لگتا ہے کہ ہم صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، خوراک کا اثر ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری عبادات پر بھی پڑتا ہے۔ کہنے لگے رزق حلال لانا اور صاف ستھرا کھانا لانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے اور نرمی والا معاملہ کرنا، یعنی باہر جا رہے ہو الجھ نہ پڑنا،
یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کا درمیان، بالکل درمیان، اور مختلف جگہوں پر یہ موٹا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وَلْيَتَلَطَّفْ، بالکل قرآن کے درمیان میں یہ لفظ آتا ہے، چاہیے کہ نرمی اختیار کریں، ادھر بھی نرمی، ہاں دیکھیے نا قرآن مجید کا بالکل درمیان آیا ہے نا، آدھا ہم نے قرآن مجید الحمدللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ نے سبق کیا دیا؟ چاہیے کہ نرمی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب شروع کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کیسے ہوگا، اتنا آہستہ ہم چلا رہے ہیں اور کس طرح ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے جس راستے پر تم مستقل مزاجی کے ساتھ چل پڑو تو وہ راستہ عبور میں کرواتا ہوں، ہے نا، اس راستے کا اینڈ میں کرواتا ہوں، اس راستے میں تمہارا ساتھی میں بن جاتا ہوں، آسانی میں پیدا کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا آدھا ہو گیا قرآن مجید، وَلْيَتَلَطَّفْ، سبق ہمیں کیا مل رہا ہے درمیان میں؟ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اب یہ نہیں کہ قرآن مجید اتنا پڑھ لیا ہم بڑے دیندار بن گئے، ہمیں اتنی سمجھ آ گئی، ہم اتنا پڑھ گئے، اور جو نہیں پڑھے ہم نے ان پر سختی کرنی ہے، نہیں، نرمی والا معاملہ، جیسے انہوں نے نصیحت کی کہ جا رہے ہو باہر لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ایسے ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ بہت نرمی والا معاملہ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کہنے لگے کہ دیکھو دھیان سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس غار میں رہ رہے ہیں، ہے نا، ابھی بھی اپنا ایمان بچا کر بیٹھے ہیں ہم کتنے عرصے تک قید رہیں گے؟ نکلیں ہم، کیا ہے ہم دنیا دیکھیں نہیں؟ ان کے نزدیک قیمتی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ دنیا نہیں تھی، گھومیں پھریں دیکھیں چلیں پھریں نہیں، ان کے نزدیک قیمتی چیز جو تھی ایمان تھا۔ اللہ نے بھی ان کی کیسی حفاظت کی، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دھیان سے جاؤ، سنبھل کے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے ایمان کی فکر کر کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ان کے لوگوں کو پتہ چلے اور ہمیں یہاں سے نکالیں اور ہمیں مجبور کریں کہ ہم اپنا ایمان چھوڑیں، ہم توحید پر نہ رہیں، ہم شرک کریں، ہم مادہ پرستی میں پڑ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، ایسا جانا، کھانا لے آؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے آرام سے۔ انہیں جلدی نہیں تھی کہ باہر نکلیں۔ انہم ان یظہروا علیکم، کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کفار تم پر غلبہ پا لیں، یرجموکم، پھر وہ تمہیں سنسار کر دیں، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر وہ تمہیں واپس لے جائیں اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں تنہا یہ 6-7 لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو سب لوگ کر رہے ہیں، کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے اگر انسان الگ ہو جائے۔ ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے سب لوگ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا، اگر انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں اپنے دین میں دوبارہ لے جائیں تو ہم ان کے طریقوں پر چل پڑے تو ہم تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو، کیونکہ اللہ کی پلاننگ تھی نا، اللہ نے خود لوگوں کی توجہ ان کی طرف کی کہ یہ کیسے لوگ اٹھ کر آ گئے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، یہ تو بہت پرانا لباس ہے، اور جب بات چیت کی تو یہ کیسی لینگویج بولتے ہیں، یہ تو بہت پرانی، یعنی دیکھیے کہ کچھ عرصے بعد لینگویج میں چینج آتی ہے کہ نہیں آتی، لباس میں، یعنی کچھ میں کہتا 5-6 مہینے بعد فیشن چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں کہ نہیں تبدیل ہوتے، وہ کیسا لباس پہن کر اٹھے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو مطلع کیا، لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا مقصد تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ دوبارہ اٹھانے کا وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس قیامت کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں، یعنی اللہ کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے کے بارے میں، ٹھیک ہے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بنا دو اس پر کچھ ایک عمارت، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، بطور یادگار، یعنی کوئی نہ کوئی عمارت بنائیں، ان کا رب خوب جانتا تھا ان کے بارے میں کہ اللہ کا مقصد کیا تھا اور لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی اصحاب کہف والے جو ہے ان کے واقعے سے ہمیں توحید کا پیغام ملتا ہے، یہ توحید کا پیغام لے کر اٹھے، لیکن لوگوں کو کیا پڑ گئی، یہ اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے، مقبرہ بنائیں، مزار بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، کوئی یادگار بنائیں، حالانکہ وہ تو اللہ نے ان کو مثال توحید کے لیے بنائی،
لیکن لوگ توحید کی طرف نہیں آئے، ایک اللہ کی طرف نہیں آئے۔ ایسے جو ولی ہوتے ہیں، جو نیک بزرگ ہیں، وہ نہیں کہہ کر جاتے کہ ہمارے مزار بناؤ، مقبرے بناؤ، ٹھیک ہے نا، لوگ بعد میں خود بناتے ہیں، وہ خود توحید پر قائم ہوتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ سجدے کرو، ہم سے آ کر مانگو۔ اسی طرح یہ اصحاب کہف والے بھی وہ توحید کا پیغام لے کر اٹھے تھے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چاہے بادشاہ بھی وقت کا کیوں نہ کہے، چاہے تمام لوگ شرک کر رہے ہوں، ہم نہیں کریں گے، ہم توحید پر قائم رہیں گے۔ لیکن اللہ ان کا نقشہ کھینچ رہے کہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اس بارے میں کہ ان کی جہاں یہ لیٹے تھے یہاں پر کیا کریں، ایک بطور یادگار ایک عمارت بنائیں۔ ربہم اعلم بہم، اللہ کہہ رہے ان کے معاملات بھی اور تمہارے معاملات بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے اپنے رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد، یادگار کے طور پر کوئی نہ کوئی مسجد بنا لیں۔ جبکہ یادگار کی چیزیں تو کچھ انسان کو رکھنی نہیں چاہیے، اصل انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کیا سمجھانے کے لیے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے قریب ہونا ہے، تو نے میرے آگے جھکنا ہے، تم نے مجھے عظیم جاننا ہے۔ ہم چند چیزوں کو عظیم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب لوگ کیا بحث کریں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا جو تھا کتا تھا، یعنی جو مقصد تھا وہ مقصد پیچھے اب تعداد کے بارے میں پتہ نہیں کتنے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، اس بحث میں پڑے رہیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم، اور لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا۔ اچھا دیکھیں قرآن مجید میں کتے کا لفظ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں جانوروں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کتا بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا، ہم بنا سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے استعمال میں نہیں، اگرچہ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اللہ نے تو ایک عظیم مخلوق یہ بنائی، ہم ایسی بنا نہیں سکتے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں۔ اب اس کتے کا فائدہ تھا نا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، نگرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے بحث میں تم لوگ پڑ جاؤ گے، فضول کی بحث جس کی ضرورت نہیں ہے، اور ان بحث کی اللہ نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ اس بحث کی، یعنی اللہ نے کوئی تعداد ان کی بتائی نہیں، چند نوجوان کا اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ کہہ رہے تم ان بحث میں پڑ جاؤ گے کہ ان کا چھٹا کتا تھا، کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ سب تم تکے چلاتے رہو گے اندھیرے میں، یعنی تمہیں کچھ علم نہیں ہے اس بات کا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ اور ربی یعلم بعدتہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے۔ اللہ کو تعداد بتانی مقصد نہیں ہے، اللہ نے چند لوگوں کا کہہ دیا اور ہم کیا ہیں اس بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا کتنی تعداد تھی، کوئی کہے گا 6 تھے، کوئی کہے گا 7 تھے، کوئی کہے گا 4، ہم اس نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے تعداد کا تو مقصد ہے ہی نہیں، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، یعنی اس وقت کے جو لوگ موجود ہوں گے ان کو پتہ ہوگا نا۔ اب 950 سال بعد اب وہ لوگ اٹھ رہے ہیں، پورے لوگ باہر بھی نہیں آئے، چند لوگ اس میں سے باہر آئے ہیں، اور وہ بھی جا کر پھر اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو باہر آیا تھا وہ بھی جب جا کر غار میں لیٹا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی روح قبض کر لی، پھر وہ فوت ہوئے، یعنی 950 سال وہ زندہ تھے، اللہ کروٹیں دلوا رہا تھا، اللہ ان کی صورت سے حفاظت کر رہا تھا، اللہ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کی کہ روب اتنا ڈالا کہ لوگ اندر آنے کی جرت نہیں کرتے تھے کہ بھئی نہیں ہم اندر تو نہیں جاتے، پتہ نہیں خوفناک سی عجیب سی غار ہے، اللہ نے ایسی ان کی حفاظت کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں بیکار تکے نہ چلایا کرو، بیکار کی بحث نہ کیا کرو، جو واقعہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ لے لیا کرو۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی آپ ان سے پوچھیں ان کے بارے میں کسی سے، یعنی دین میں بیکار بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، جس کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ 3 تھے 4 تھے 5 تھے، اصل کیا ہے وہ نیک لوگ تھے
اور انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی، ایسے ہی ہمیں بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے، جب ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ چاہے سارے لوگ دشمن بن جائیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے جو وہ غار والے دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مجموعی دعا ہے، یا اللہ ہمارے معاملے میں بہتری والا معاملہ فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم چوز کرنے، یا اللہ یہ چیز ملے اور یہ چیز نہ ملے، یا اللہ یہ چیز دے دے، ایسا ہو جائے۔ ایسے تڑپ تڑپ کے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر مانگتے بھی ہیں، یعنی کوئی کہنا کہ کس کے آگے پھر ہاتھ پھیرائیں، اگر اللہ سے دعا مانگنی بھی ہے، کچھ عرصہ مانگیں اور کچھ عرصے کے بعد اگر حالات اس سے الٹ ہوں تو وہ دعا مانگنی چھوڑ دیں، اور نہ ہی اللہ سے گلے شکوے کریں۔ اللہ نے جو ہمارے حق میں بہتر سمجھا ویسے معاملہ کر دیا۔ اچھا، یہ واقعہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہف والے کون تھے، کہف والوں کا غار والوں کا واقعہ ہمیں بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ کل جبرائیل آئیں گے، فرشتہ جبرائیل، اور لازماً وہ وحی لے آئیں گے کیونکہ حالات کے حساب سے وحی اترتی تھی۔ لیکن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہا کرے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیسے اصلاح کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہ جو واقعہ آتا نا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، یعنی وہ نابینا آیا اور تم نے کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے سردار، وہ چاہتے تھے نا کہ ہم جب آپ کی محفل میں بیٹھیں گے غریب لوگ نہ بیٹھے ہوا کریں، ہم سردار ہیں، ہم امیر لوگ ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، یہ غریب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آ جائیں یہ امیر لوگ، سردار لوگ، تو کسی طریقے سے ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ دین میں تو آ جائیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نابینا صحابی آ گیا عبداللہ ابن مکتوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی ناگواری ہوئی کہ یہ اس وقت کیوں آ گئے۔ اللہ نے فوراً کھنچائی کی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ اچھا، اس کے واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نابینا صحابی کی بہت عزت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے میری کھنچائی کر دی، اللہ نے میری اصلاح کی، یہ تو بڑے عظیم ہیں انسان۔ اچھا، اور یہ دیکھیے کہ اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا، ہم جہاں لگے ہوئے ہیں صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے، حالانکہ غلطیاں تو ہم سے ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر وقت ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر وقت ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور اچھی باتیں سیکھنی ہیں، غلط باتیں نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی غیب کی باتیں تمام کی تمام کس کے علم میں ہیں؟ اللہ کے علم میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں نہیں ہیں۔ آپ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ فرشتے جبرائیل تو کل آئیں گے ہی نہیں، آپ نے ویسے کہہ دیا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا، لیکن فرشتے جبرائیل نہیں آئے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصلاح کرنی تھی، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب اللہ چاہے گا تب میں بتاؤں گا؟ ہاں، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ ہمیں نا وہ کتبہ والے، غار والوں کا واقعہ بتائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اچھا میں کل بتاؤں گا، وحی آئی نہیں، وحی اتری نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو کام بھی کرنا چاہیں ہم اس میں ہمیشہ اللہ کو ضرور شامل کر لیا کریں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کام ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور اگر جس کام میں ہم انشاءاللہ نہیں کہتے وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اس میں اللہ کو شامل نہیں کیا۔ جس کام میں ہم اللہ کو شامل کریں گے وہ کام لازماً ہوگا۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ہم فوراً کہا کریں انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ تو اس صورت میں آپ ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ لفظ زیادہ پڑھیں گے، الا یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے، یعنی مسلمانوں پر یہ خصوصی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں معاشرتی زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے الفاظ سکھا رہے ہیں کہ یہ الفاظ اپنی گفتگو میں شامل کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ معاذ اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ،
سبحان اللہ، یہ لفظ کہنے سے ہماری نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ پھر ہمارے معاملات میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، کسی بھی وقت بھول جائیں تو یاد آنے پر فوراً اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ میرا رب رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف، یعنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کوشش کا اینڈ جو ہے وہ انسان معاملات کا جو اینڈ ہے وہ کس کے سپرد کرے؟ اللہ کے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، باقی اینڈ کس نے کرنا ہے بہتر؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، جو بہتر اللہ سمجھے گا وہ کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اللہ نے اینڈ میں ان کے مدت بتائی۔ اللہ کہہ رہے وہ رہے غار میں 300 برس، اور اس کے اوپر وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس کے اوپر 9 برس اور بھی۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ خوب بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ وہ رہے، یعنی مدت ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ نے خود جتنی مدت بتا دی وہ ہم بتا رہے ہیں۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، وہی کیا خوب سننے والا، کیا خوب دیکھنے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، یعنی اللہ نے ان کی دعا کیسی سنی، وہی سب سے بہتر، انہوں نے دعا مانگی نا، یعنی اللہ نے دشمنوں سے انہیں بچانا تھا، دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے 950 سال، جب لوگ بھول چکے تھے، لوگوں کو وہ یہ قصہ یاد تھا، یہ بات یاد تھی، کچھ نوجوان تھے، لیکن اب ان کا کوئی دشمن نہیں رہا تھا، کوئی انہیں مجبور کرنے والا نہیں تھا کہ اب اپنا ایمان چینج کرو، آ جاؤ اسی دین پر جیسے کہ ہمارا دین ہے۔ اب لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی، اللہ کسی کو بھی ہم کرتے ہیں کسی کو شامل، ہم کہتے ہیں جو میری رائے ہے، یہ جو میرا گھر ہے اس میں میرا نظام چلے گا، میری بات چلے گی، جو چیز میں نے بنائی اس کو نسبت میری طرف کرنا چاہیے، ہے نا، ہم بھی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ یہاں تک ان کا قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ 309 سال رہتے، 950 سال، 950 سال، ابھی دوسری آیت میں لکھا ہوتا نا یہ 309، ہاں 300 برس، 300 برس، 300 یعنی اندازہ لگائیں، یعنی ہمیں سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، 9 اوپر بھی لکھا اور زیادہ، ہاں، اور 9 برس 9 سال اور اوپر، اور پھر بھی اس کے بعد اللہ نے کہا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی میں نے سلایا ہو، اللہ خوب جانتا ہے ان کی مدت، یعنی 100 برس، 100 سال برس، 200 سال برس، 300 سال، اتنا۔ آگے یہ بھی ہے نا، دیکھیں یہ آیت آ گئی نا، یہ جب نے پڑھی ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال اور، 309، ہاں جی، اتنے سال وہ رہے، بعض جگہ پر 950 برس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہہ دیا اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اتنا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے قبرستانوں میں بھی، حالانکہ ہم جو ہے نا وہ جو قبرستانوں کا ہوتا ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، کبھی قبر کو موجود رکھنا، لیپا پوچھی کرتے رہنا، پھر بھی بارش وغیرہ وہ مر کھپ جاتے ہیں، کتنی کئی بر کھپ جاتے ہیں، ان کو دیکھے تو کوئی ہے وہاں پہ، باقی سارے مسمار ہو گئی، بڑے جو بچے پیچھے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو کس نے دیکھنی ہے؟ ہاں جی بالکل، اور ویسے بھی بچا کے رکھ کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بچا کے، ہمارے لیے تو عبرت ہے نا، عبرت ہے، ہمارے لیے تو ہر قبرستان عبرت سوچ کے ہے، جانا چاہیے، ہے نا، ہمارے لیے تو ہر قبرستان عبرت ہے۔ اچھا اگر نشانیاں رکھ بھی لیں تو کیا ملے گا، ہم نے رکھی، چلو ہمارے بچے رکھیں گے، چلو پھر ان کے، ہے نا، پھر ان کے بچے رکھیں گے، پھر کب تک پھر بھی رکھیں گے، ابھی مدینہ منورہ میں جاؤ تو وہاں پہ تو صرف پتھر پڑا ہوگا، بالکل سیدھی ہوتی ہے، کوئی ہماری طرح ابھاڑ نہیں ہوتا جیسا ہم لوگ کو، وہ تو وہ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں، کیونکہ نبی، کیونکہ یہی حکم، اب تک دفن ہو رہے کب سے، ہاں بالکل، اس طرح سے ٹکڑا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے وہ جو اپنا قبرستان مل لیا ہوا ہے،
ہے نا کہتے ہیں نا ہمارا قبرستان ہے. ملے ہوتے ہیں لوگوں نے قبرستان ملے ہوتے ہیں. یہ ان کی یہ ان کی جگہ ہے, یہ ہمارے ابا, یہ ہمارے, چلو ہم رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, پھر ہماری نسلیں کچھ وجود رکھیں گی, پھر آخر ختم ہو جائیں گی. کب تک رکھیں گے, کب تک رکھیں گے؟ تو یہ قصہ جو ہے کہف والوں کا قصہ, اور حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے, حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے نا, ایک قبر ہم نے مل لی, وہ مل, اب قبرستان میں اور لوگ فوت ہو رہے ہیں, کہاں جگہ پھر رہے گی؟ یہ اللہ کا نظام ہے نا کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں بھی ہم قبضے گروپ بنے ہوئے ہیں ہے نا. تو وہی نا, یقین مانے کچھ نا, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ جو قبرستان ملا ہوا ہے تو اور لوگوں کو جگہ کیوں نہیں دے رہے, وہ آئیں اور ان کو دفنائیں. تسلی ہوتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں یا میں ان کے پاس پہ قبر بنی, چلیں بن گئی, ہماری قبر بن گئی, اس سے تو تسلی ہوتی ہے نا. ہاں نا, چلیں اصل اصل معاملہ تو اپنے اپنے میں. ہاں یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ سب قبروں کو برابر کر دو. ٹھیک ہے نا. انبیاء کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کے جسم موجود رہتے ہیں, باقی سب گل سڑ جاتے ہیں. ہڈی ہم دیکھیں تھوڑے دن پڑی ہو نا, پڑی رہے, چونٹیاں لگی ہوتی ہیں. ہاں شہداء کے بارے میں بھی آتے ہیں. اچھا جو ہڈی پڑی ہوتی ہے نا, چونٹیاں لگ جاتی ہیں. اچھا ہمیں نظر آ رہی ہے ہڈی پڑی ہوئی, جیسے اٹھائیں وہ اندر سے خالی ہوتی ہے, وہ چونٹیاں کھا چکی ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے جسم کیا رہ جائیں گے؟ نہیں رہتے. یہ ہماری تسلی ہے. اصل میں ہم نے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں, بس یہ ہمارا تعلق ہے نا, یہ تعلق ہے. اور ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. جب نرمی والا معاملہ کیا جاتا ہے, جب ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی صدقہ جاریہ اولاد نے آپ کے لیے دعا کی ہے, یہ نیکی والا عمل کیا, اس لیے عذاب میں کمی ہو گئی. یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے پاس سے گزرے تھے, عذاب قبر ہو رہا تھا, آپ نے وہ ٹہنیاں, آپ نے کہا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی عذاب میں کمی ہوگی, پھر آخر وہ بجھ گئی. اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہے نا کہ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے, ان کے لیے پڑھیں, ان کے لیے ہاں ان کے لیے دعائیں مانگیں جتنی مانگ سکتے ہیں, ان کے عذاب میں کمی ہوگی, ان کے درجات بلند ہوں گے. یہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور ہم اور قبروں پہ یعنی کچھ بھی ہو, وہ جو لیپا پوچھی کرنے والے ان کو پیسے دے آتے ہیں, بھئی ہماری قبر کو زندہ رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. اس نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ اچھا آنے والے کو قبر میں ہوتے ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جاتا ہے؟ کیوں کیا پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلتا, کچھ وہ سن نہیں پا رہا. تو چلی گئی. ہاں بتا, اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ جا کے باتیں بھی کرتے ہیں نا. ہاں ویسے بھی نہیں, دیکھی تو چلی. اچھا یہ دیکھیے, ہاں ہر ایک اپنا حساب سے اللہ تعالیٰ کی سمجھا رہے ہیں ہاں باتیں, ہاں لیکن لوگ کرتے ہیں, میں کہ شاید کہ وہ اندر ہاں دیکھیے نا, اس کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں, تو پتہ نہیں ہاں کیا ہوتا ہے. یہ اللہ نے راز ہے, کب اس جانا لیے اس کے اوپر بحث کرنی نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر کا معاملہ ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے, تم قبر میں اپنے کبھی مردوں کو دفناؤ ہی نہ, بالکل, میں نے بھی اسی لیے غیب میں رکھا. آپ نے فرمایا کبھی تم پھر نہ دفناؤ. اندر کا معاملہ, ہاں ہم جہاں جس معاملے میں ہماری رہنمائی کی وہ ہم کام کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, بس دعاؤں والا. اور وہ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کام کر جاتا ہے, صدقہ جاریہ کام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے, اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غار والوں کا واقعہ ختم ہوا. میں نے آپ کو بتایا اس واقعے, اس صورت کے اندر ہم 4 قسم کے فتنوں کا تذکرہ کر پڑھیں گے. اب میں ان فتنوں کا دوبارہ سے تذکرہ کر لیتی ہوں کہ کون کون سے اس صورت کے اندر واقع ہوں گے. پہلا واقعہ غار والوں کا تھا, ٹھیک ہے نا, کہف والوں کا واقعہ. اس میں ان کے ایمان کا تذکرہ اللہ نے کیا. جو اس صورت کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کا ایمان دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے نا, ایمان کی بہت پڑھتی ہوتی تھی باقاعدگی سے. ست کہف. الحمدللہ امی بھی ہماری, ہم لوگ بھی الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں ایمان کی آزمائش نا بہت سخت آزمائش ہے. انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. انسان جو ایمان سے الٹ چیز ہے اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. تو لہذا ان 6 یہ 7 لوگ جتنے بھی تھے, اللہ نے ان کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. ہم نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اٹھتے بیٹھتے جس کو نماز کی فکر ہو نا, یقین مانیے وہ بیمار بھی ہوتے ہیں نا, بیڈ پر لیٹے, وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا, نماز پڑھنی ہے.
اچھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا بری باتیں گندی باتیں نہ کرو، ہم یہ اچھی باتیں، ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ باتیں، وہ دنیا کی باتیں. تو لہذا ایمان کی آزمائش جو ہے وہ بہت سخت آزمائش ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو موت کے وقت بھی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا. ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوگا موت کے وقت. آخری لمحوں میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہمارا آخری لمحہ کون سا ہے. جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، جب ہم نیکیوں کی طرف لگ جائیں گے، جب ہم لوگوں کی پرواہ، جیسے ان لوگوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، وقت کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، اگرچہ وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، وہ اپنی جان کو بچا کر چھپا کر اپنے آپ کو غار میں جب آ کر لیٹے، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی، رہتی دنیا تک ان کے اللہ نے حفاظت کی. دوسرا واقعہ جو ہم اس صورت میں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے باغ والوں کا واقعہ. ٹھیک ہے نا، یہ باغ والوں کا واقعہ جو ہے دوسرا واقعہ ہم اس میں پڑھیں گے. اس میں فتنہ جو ہے مال اور اولاد کا فتنہ، اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے، اس دنیا کی حقیقت میں ہم مال کے فتنے سے کیسے بچیں. تیسرا واقعہ جو ہوگا وہ ہوگا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا، یہ فتنہ علم کا فتنہ ہے، یعنی علم کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہم اپنی نجات کس طرح کر سکتے ہیں، ہم کون سا علم کیسے حاصل کریں کہ اس سے ہماری نجات ہو جائے. چوتھا جو ہم اس میں واقعہ پڑھیں گے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حکومت کا فتنہ، طاقت کا فتنہ. ٹھیک ہے، اس فتنہ کا ہم پڑھیں گے کہ اس سے بچنے کے لیے کیسے لوگ کامیاب ہوں گے. اب دوسرا واقعہ جو ہے ہم پڑھیں گے، یہاں پر جو ہے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کیونکہ غار والوں کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا اور اسی واقعے کی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے آپ کی طرف جو وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ بھی نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ. واصبر، یعنی غار والوں کا واقعہ پڑھا نا، انہوں نے بھی اللہ کو اپنا ساتھی بنایا تو اللہ ان کا بہترین مددگار بنا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار والوں کے واقعے سے آپ یہ سبق حاصل کریں، جو آپ کی طرف وحی ہو آپ نے لوگوں سے نہیں گھبرانا. مخالفت، دشمنی، ضلالت، طنز و طعنے ملیں گے، آپ نے وہی کرنی، وہی جو آپ کو وہی کی جا رہی ہے آپ نے وہ بات لوگوں کو بتانی ہے، آپ نے وہ بات چھپانی نہیں ہے، آپ نے اس بات میں تبدیلی نہیں لانی. سوچیں اس بات میں کتنے انسان کے اندر انرجی ہو، مضبوط انسان ہو، استقامت ہو، اور سب سے زیادہ انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہو اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے جو واقع مختلف مقامات پر پڑھے ہیں، سوچیں آگ تھوڑی سی بھی جلتی ہے تو ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، بچتے ہیں. کتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، آگ سے نہیں گھبرائے. اتنا اللہ پر یقین، اتنا اللہ پر ایمان. آگ کو بھی اللہ نے ٹھنڈا کر، یعنی آگ کے شعلے کتنے پورے لوگ ملے ہوئے ہیں کہ ایسا اب ابراہیم کے لیے آگ جلائیں کہ آج اس کو ختم کر دیں. ہم ہو تو ہم تو گھبرا جائیں، کتنے شعلے ہیں، کتنی تپش ہے، اور ڈال دیں گے تو کپڑے بجھ جائیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑے جل جائیں گے، اور ہمارا بنے گا کیا؟ بچیں گے بھی کہ پتہ نہیں بچیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان. اچھا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کوئی بھی کنواں ہو جنگل میں، گہرا کنواں ہو، ہم تو چیخیں ماریں گے بچاؤ بچاؤ، اور وہ کوئی رہنے کے لیے ہوگا کوئی کنواں، جالے لگے ہوئے، کوئی جھاڑیاں پڑی ہوئی، اندھیرا، گند، مٹی ہے نا، کیسا کنواں ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام یعنی بچپن میں ہی نیک اتنے تھے، اتنے صبر و استقامت والے تھے کہ شور نہیں مچایا. کتنا کو ڈر لگا ہوگا کہ اندھیرے کنویں میں ڈال دیا ہوگا، اور کوئی اپنا ساتھی بھی نہیں اور اپنے یہ کام کر رہے ہیں. اتنا مضبوط ایمان. اور یونس علیہ السلام کو، یعنی انبیاء کے واقعات دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اتنا ایمان.
یعنی جہاں نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ وضو کر سکتے تھے، لیکن رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ اتنا ایمان، مضبوط ایمان۔ سوچیں ہم تو مشکل میں ہوں تو ہم مشکل میں ہمیں ہوش ہی نہیں رہے گا کہ دعائیں مانگیں۔ یونس علیہ السلام، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے اندر رہتے ہوئے مایوس نہیں ہوئے۔ سوچے تو صحیح، مچھلی کے پیٹ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسا مضبوط ایمان ہمارا ہونا چاہیے، دعائیں نہیں چھوڑنی، ذرا گھبرائیں، ذرا پریشان ہوں، لیکن یہ عادتیں نا انسان کی نارمل جب حالات ہو نا، جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا مشکل حالات میں، وہی پھر جو سلیٹس بنی ہوتی ہیں، وہی جو عادات بنی ہوتی ہیں، وہی جو لینگویج بنی ہوتی ہے، وہی زبان پر پھر آتی ہے۔ جب پرسکون معاملات ہوں، ہاں پارسل آنا تو تھا، یہ نا نوک کر کے نا ذرا کہیں دیکھیں باہر کچن کا دروازہ نوک کر کے نا کریں۔ کچن میں ازوا ہے، ہاں ازوا ہے۔ اگر ازوا نہیں ہے، میرے میاں بھی ہے تو نوک کر کے کہہ دیں پارسل ہے، دیکھیں باہر۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ یونس علیہ السلام، یعنی پریشانی، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا۔ اب ہوش کے دنوں میں، اب آسانی کے دنوں میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ آگے ہماری اس آیت میں تربیت ہوگی، خوشی کے معاملات میں، خوشی کے حالات، پرسکون حالات میں، تب انسان جو ہے وہ کیا کرے، انسان اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ خوشی میں ہم تو بھول جاتے ہیں نا، مست ہو جاتے ہیں، جب پریشانی آئی تب اللہ یاد آتا ہے۔ خوشی میں جو ہے نا اپنی عادت بنانی چاہیے، اپنی روٹین بنانی چاہیے کہ رب کو یاد کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، یقین مانے کتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس میں یونس علیہ السلام کو پورا جسم آ گیا، اس اندھیرے میں بھی رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اس زمانے میں اولیاء لمبے پتہ نہیں کتنے لمبے ہوتے تھے، ہاں کتنے ہاں، اور مچھلی بھی کتنی بڑی ہوگی، ہے کتنی بڑی، دہشت، خوف، اندھیرا، تنہائی ہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں، یعنی حدیث میں آتا ہے شاید 40 دن، اتنے دن وہ مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے اپنے رب سے۔ اتنا تعلق رب کے ساتھ، ہمارا بھی ایسا تعلق ہونا چاہیے، مانگنا ہے، رب سے مانگتے ہی رہنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی ان اصحاب کہف والوں کا قصہ سنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، آپ نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، آپ نے اس تلاوت کو نہیں چھوڑنا، قرآن مجید کی تلاوت کو، آپ نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ لوگوں کے بڑے پریشر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، سسرال والوں کے، ہمسایوں کے، بہن بھائیوں کے، کیا ہو گیا اس زندگی میں، کیا اپنے آپ کو روگ لگا لیا ہے نا، کیا پڑی تھی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، پرسکون تھی، اب دیکھو حالات کیسے ہو گئے، بچوں کے رشتے ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے، کیا ہو گیا تمہیں، پریشر بہت آتا ہے انسان پر۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے نا شیطان، یقین مانیں، کوئی کسی بھی نیکی کا ارادہ کریں وہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی مصروفیت دنیا کی ہماری توجہ اس طرف دلا دیتا ہے، ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کیسا ٹائم گزروا دیا۔ یقین مانے اذکار کرنے لگے تو فوراً گھر کے کوئی کام یاد آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگے تو فوراً یاد آ جاتے ہیں کہ اچھا اس کو فون کرنا ہے، اچھا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ یہ پالیسیاں کس کی ہوتی ہیں، ہمارے دشمن کی ہوتی ہیں۔ کسی دنیاوی کام میں مصروف بیٹھے ہوں، ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، وہ مست رکھتا ہے، غافل رکھتا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کو نہیں بدلنا، ہم دین کو بدل بھی نہیں سکتے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، دین میں تبدیلی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ، پہلی تو نصیحت کی، آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، آپ نے خود بھی تلاوت کرنی ہے، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، جتنے مشکل حالات ہو جائیں۔ دیکھیے وہ ان غار والوں کے لیے کتنے مشکل حالات ہو گئے تھے، دعائیں مانگنا کیا چھوڑے انہوں نے، کہ بھئی اس سے اسکیم لڑائیں، اس سے اسکیم لڑائیں، کوئی دنیاوی انہوں نے مدد مانگی، کچھ بھی نہیں، اپنے ایمان کو بچایا اور چپ کر آ کر بیٹھے اور رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچے دین پر قائم رہنا ہے، آپ نے خود بھی قائم رہنا ہے، آپ نے خود بھی تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، دین کو نہیں بدلنا، چاہے جتنے مشکل حالات ہو جائیں، لوگ تنگی آپ کے لیے کریں۔ اور اس کے بعد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو، یہ بڑی پیاری آیت مجھے لگتی ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھنا ہے اپنے نفس کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، ان لوگوں کی مشغولیات میں، ان لوگوں کی دلچسپیوں میں اپنے آپ کو روکے رکھو جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو رب کو، اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے۔ ہم کہیں جائیں کچھ سیکھ کر آتے ہیں، اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی نیکی کی بات سیکھ کر آئیں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بلال حبشی، آپ نے عبداللہ ابن مکتوم، آپ نے عمار بن یاسر، آپ نے حضرت خباب بن ارد، یہ جتنے بھی مفلس غریب لوگ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمائے رکھنا ہے۔ یہ جو چودھری ہیں، یہ جو سردار ہیں، یہ جو اسٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہونا، ابھی یہ دین کی طرف پورے نہیں آئے، ابھی ان کے دل میں مادہ پرستی ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کیونکہ یہ اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، آپ نے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ اپنا رکھنا ہے۔ چند صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بعض ساتھیوں کی صحبت میں، محفل میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جب ان کی محفل سے باہر آتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ہم بہت اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے دل کی کیا کریں، کیفیت اس طرح چینج ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اپنے سے کم لوگوں میں بیٹھا کرو، دل مطمئن رہے گا، ناشکری نہیں آئے گی، اللہ کے احسان یاد رہیں گے، اور یقین مانے یہ واقعی سچی بات ہے۔ اپنے سے اوپر لوگوں میں بیٹھے تو 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اتنے ملازم تھے، ہم بھی تو ہیں، کوئی ایک ملازم بھی ہمیں نہیں مل رہا، ناشکری کرتے ہوئے ہم آتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ نے کیا ہماری تربیت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اگرچہ مالی طور پر اسٹیٹس کے لحاظ سے کم ہیں، ان کے اندر برائیاں کم ہوں گی، وہ اللہ کی حدوں کو کم توڑتے ہوں گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کر لو۔ جو بڑے دنیا دار لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھے، دین تمہارا برباد ہو جائے گا، تمہاری بھی گفتگو وہی ہوگی، تمہارے بھی نظریات ویسے بن جائیں گے، دین کی کوئی تم فکر نہیں کرو گے، اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں کرو گے، جیسے ان چند ساتھیوں نے فکر کی، ان چند ساتھیوں نے اپنے ایمان کی فکر کی، اللہ نے انہیں مقام دیا کہ نہیں دیا، ایسی عزت دی، ایسی عزت دی۔ ہر جمعے پڑھو یہ سورت، ان کا تذکرہ پڑھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی کوئی چیز ہے ایمان کی فکر، جیولری کی فکر کریں، گھر کی فکر کریں، سامان کی فکر کریں، یہ قیمتی چیزیں ہم نے ان کی فکر کرنی ہے۔ اپنا ایمان جیسے ہے چل رہا ہے، صحیح ہے، بڑے پکے ایمان والے ہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ آپ کا ایمان تب بڑھے گا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کا ایمان اللہ سے بڑھ جائے گا، آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ اور جب آپ دنیا دار لوگوں میں بیٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے، آپ سولر کی باتیں کریں گے، سولر کیسے لگوانا چاہیے، آپ کتنی پلیٹس لگوا رہے ہیں، ہے نا، آج کل ہمارے ہے نا، ہر گھر کا آج کل یہ ٹاپک ہے کہ نہیں ہے، ہے نا۔ ہمارے میاں کا نام ہے، ہم نے نا بابا سولر والا، جی، اور ہماری حکومت بھی ہمیں انفارمیشن دیتی جا رہی ہے، چینج روزانہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اب وہ جو مسئلہ ای میٹرنگ کا سارا، ہاں جی، سولر لگانے کے بعد کے مسائل مجھ سے جی پوچھے، ہے نا، اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی نا۔ لگاؤ ان کا تو ماشاء اللہ 3 سال ہو گئے۔ اچھا، یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت انسان بات چیت کرے،
ٹھیک ہے، لیکن جیسے ضرورت کی باتیں ہم کر رہے ہیں، جیسے نماز کا ٹائم ہو ہم اٹھیں، اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو کوئی بات نہیں، کہ کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لوگ نہیں پڑھتے نماز، تو کوئی گفتگو نہ بھی کر رہے ہوں تو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ اور جو پڑھنے والے گفتگو سے اٹھ جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کی بہت باتوں میں کھب جائیں نا، ہمارے بھی نمازیں لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے خاطر جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر کھڑے ہیں، اس کی ویلیو کم ہے، اللہ کی رضا کی ویلیو زیادہ ہے۔ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یقین مانے سب کو پتہ ہے صورت کہف پڑھنی چاہیے، لیکن جن کو اللہ ماشاء اللہ اللہ توفیق دے وہی صورت کہف پڑھیں گے جمعے کے دن، ورنہ مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ لمبی پڑی ہے، کہتے لمبی پڑی ہے، ہاں نا، ابھی پڑھ کے آپ کو نہیں لگ گیا لمبی پڑی ہے، ہاں وہ لمبی لگتے کہتے میں کہتے پہلا رکوع پڑھ لیا ہم نے، بس پہلا رکوع پڑھ لیا، پہلی 10 آیتیں پڑھ اس کو بھی عادت آہستہ آہستہ ہماری طرف ہو، آہستہ آہستہ ہو، لیکن انہیں یاد دلائیں، یاد دلانا میں کہنا پھر بھی ہمارا کہوں فرض گی، ہے۔ ہاں جی، میں پھر بھی کہوں گی جو انفارمیشن بچوں کو آج کے زمانے میں ہے نا، ہمیں نہیں تھی، وہ ہمیں نہیں تھی۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے نا، کیونکہ حجت تمام ہو جائے، کیونکہ مخالف شیطان کے کام بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے اس کام کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ بھی تم تک پہنچ رہا ہے، تاکہ حجت نہ کریں، عذر نہ کریں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے تو صرف دنیا کے مواقع ملے ہوئے تھے، وہ ہم دنیا سیکھتے رہے، دین کے بھی مواقعوں کا اللہ نے انتظام کر دیا، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اس تعلیم سے بھی پیچھے نہیں ہو، یہ بھی تم تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن عمل انسان وہ کرتا ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یقین مانیے عادت فری ہوتی ہے۔ انسان کو شرم آتی ہے، انسان کو تھوڑی سی حیا آ جاتی ہے، انسان کے دل و دماغ پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے، کہتے ہیں نا کوئلے والے کے پاس بیٹھے ہاں، تو ہے نا حدیث کے یہ نا، یہ والے کے پاس بیٹھے خوشبو آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ تريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینت الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہے وہ تو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں جن سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ ان کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپیاں، آپ کی ہمدردیاں، آپ کی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو نیک لوگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ان سے کوئی مطلب ہی کیا فائدہ ہوگا، ہم ان سے کہ ان کی فکر کریں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمارے کیا کام آئیں گے، جو کام آتے ہیں ان سے بنا کے رکھیں، کسی بھی وقت کام آ جائیں، ہے نا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کرتے ہیں ادھر تم نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھنی، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، شرم و حیا والا تمہارا لباس، تمہاری گفتگو اچھی، تمہاری دلچسپیاں اچھی، یا پھر اس کے علاوہ تمہارے خیالات اچھے رہیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانیے اس شخص کا جس کا دل ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے، خواہشات دنیا کی بڑھ جائیں، کوئی اینڈ ہے اس کا؟ نہیں اینڈ، ایک فیکٹری، دوسری فیکٹری، ایک کنال کا گھر، کم از کم 5-6 تو کنالوں کے گھر ہوں ہمارے، خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہے نا۔ ہر کمروں میں اے سی ہے تو کچن میں بھی اے سی ہونا چاہیے، وہاں پر زیادہ ٹائم گزرتا ہے، اچھا پھر اب واش روم میں بھی ہو، دبئی میں گئے تھے وہاں تو واش روم میں بھی تھا، تو یہاں نہیں ہم لگوا سکتے، کیا فائدہ اتنا کمانے کا، اتنا کمایا، اتنی محنت کی، یہاں پہ بھی لگ جائے، کیا قبر میں لگیں گے یہ سب چیزیں؟ نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کے لیے کر لیں، بھائی کچھ دیر ٹائم ٹھنڈا ہو جاتا ہے بس کافی ہے، باقی زمین کے اندر جانا ہے، وہاں کون سی ٹھنڈک اتنی ملے گی، آتش آگ ہے زمین کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ وہ معاملات آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ کہہ رہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور مت کہنا مانیے، مت اٹھے بیٹھے جس نے اپنا دل اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، لگوائیں اے سی لیکن اللہ سے غافل نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی صبح کی نمازیں پھر قضا ہو رہی ہیں، بہت خطرناک معاملہ ہے، یقین مانو کہتے پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اتنے کمفرٹ زون میں کیوں چلے جاتے ہیں ہم کہ ہماری آنکھ ہی نہ کھلے، ارادہ کر کے سو جائے، انسان سو
ہے نا. لیکن اکثریت کا میں آپ کو بتاؤں, اکثریت کوئی نہیں اٹھ رہا ہوتا, ہے, یہ بول سب کے رہے ہوتے ہیں. ہاں یقین مانے اکثریت نہیں اٹھتی, اکثریت نہیں اٹھتی. شاید جاتے ہیں, وہ بتایا تھا نماز پڑھانے, ہاں وہ گئے فجر کی اذان دی, ایک بندہ نہیں آیا اندازہ لگائیں, اب اے سی چلنے شروع ہو گئے نا, نماز پڑھنے. اندازہ لگائیں. یہ ہماری نہیں قیامت ہمارے لیے نہیں افسوس کا مقام ہے. یعنی ان کے میاں نے مسجد میں اذان دیتے ہیں, انہوں نے اذان دی, کوئی ایک بندہ نماز پڑھنے نہ آئے. کتنے دکھ کی بات ہے. نہیں ہے نا مسجد ابھی باقاعدہ بنی, تو ایک جگہ کو انہوں نے مقرر کر یہ نا مجھے صبح پانی نہیں. ویسے دن میں کچھ آ جاتے ہیں لوگ فجر کے وقت, کل بھی کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں تھا. اندازہ لگائیں کہ اگر لائٹ چلی جائے کتنی فکر لگ جاتی ہے. اس کو فون کرو, ہاں اس کو فون کرو, اس کو فون کرو کہ بھائی لائٹ آئے, بڑی پریشانی, بڑی پریشانی, وقت نہیں گزر رہا, گھبراہٹ, گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں مجھے نا رونا آ رہا تھا. دیکھیے ہے بھی افسوس کا مقام, ہے بھی افسوس کا مقام. گلیے کے ساتھ ہی ہے بالکل پاکستان میڈیکل سوسائٹی. نہیں تو بحریہ میں بھی ہماری مساجد کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے. سب کے اے سی چل پڑے, اب نہیں آنکھ کھلتی. تو یہ اے سی ہمارے لیے وبال بن گئے کہ نہیں بن گئے. اتنے ہم کمفرٹ زون میں آ گئے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. ہوتا کیا جب اے سی چلتا ہے, کمرہ خوب محفل سج گئی, پورے ریلیکس ہم ہو گئے, بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم موبائل پر لگے ہوئے ہیں یا ہم بات چیت میں لگے ہوئے ہیں. سونا دیر سے ہے, پہلے جلدی سوتے تھے, صبح اٹھنا ہے نا. بڑا, میں کہتی ہوں الٹ گیا, سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے. پھر سونا دیر سے, اور پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم سوتے تھے اور بڑی اچھی نیند آتی. جن دنوں یہ لائٹ جاتی رہی ہے نا, تو فیصلہ آباد میں نا آج کل نہیں, بچے کہتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی تو سین بھی نہیں سوتے, چھت پہ سوتے رہے. عید کے 10 بجے اوپر جاتے تھے, جیسے اذان ہوئی ہاں تو صبح کھلتی, صبح کھلتی تھی, ہے نا. اور لیفٹ بچے خود بھی کہنے لگے تھے امی یہاں تو اچھی نیند آتی, پوری جاتی نہیں, اور واقعی وہ نیند پوری ہو جاتی کہ ٹائم سے سونا, ٹائم سے اٹھنا. اب تو بس لائک بس بچائے ہمیں. تو اگر ہم کہیں نا کہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھے تو اب اے سی نہیں چلانا, تو ایک مصیبت آ جاتی ہے, ایک پریشانی والی بات ہے. اے سی کیوں نہیں چلانا؟ ہم نمازیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم اے سی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہم نے کرنا دکھ کا مقام ہے نا ہمارے لیے کہ نہیں ہے, ہے نا. ہاں جی, ہمارے لیے دکھ, یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے جسم کو, ہاں یہ ہماری ڈیوٹی ہے جی, بالکل ظاہر ہے ہماری ذمہ داری تو ہمیں ادا کرنی. ہاں تو ہم کہتے ہیں اے سی نہ بند ہو. نہیں ہے ہاں اس اسٹیج پہ ہمیں سمجھ آئی نہیں, لیکن میں تو سمجھتی ہوں ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ نہیں, جلدی بچوں کو سمجھ آ گئی, لیکن لیٹ یہاں آئی پہ ہے. آ کے بچے سستی کرتے ہیں, ہاسٹلوں میں رہنا اور پڑھتے رہنا 12-1 بجے تک, اور صبح اٹھنا, پھر یہ چیزیں تو ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تب تم نیکی پر قائم رہو گے. بالکل ایسے ہی. اور وہ لوگ جن کا ذکر رب سے غافل ہے اور وہ خواہشات سے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا, اللہ کہہ رہے وہ تو حدوں سے نکل گئے ہیں, نیکی کے قریب ہی نہیں آ رہے. تم اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی کبھی نیکی کے قریب نہیں آؤ گے. بتائیں مساجد خالی ہونے لگ جائیں اور ہر گھر میں کتنے کتنے اے سی ہوں جو چلیں, اگرچہ ہم کہتے ہیں بل بہت آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اے سی تو چلانا ہے. اس کمفرٹ, یعنی ہم دنیا کی خواہشات ان میں کمی نہیں لا سکتے. اللہ خود ہمیں جنت میں بھیج دے تو بھیج دے, ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. بڑا سخت معاملہ ہے. اسیوں کے بغیر بھی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے دفتر اور نہیں آ رہے نماز پڑھنے. دیکھیے نا بوڑھے بابے تو چاہتے ہیں. دیکھیے نا یہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے حق تو آ گیا, اب تم میں سے جو چاہے اس حق کو قبول کر کے ایمان لے آئے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. یعنی ہدایت کے دروازے کا ہینڈل اندر ہے, باہر نہیں ہے. اب یہ اے سی بھی ہمیں ہدایت سے نہیں روکتے, لیکن اصل میں اندر سے ہدایت کا دروازہ ہم خود نے خود کھولنا ہے. گرمیوں میں لگے, سردیوں میں تو ایسی نہیں ہوتی. ہیں ہم وہ ہو گیا نا سمون جن کی موڑیں لگ جاتی ہیں. حقیقت میں ویسے بڑا افسوس کا مقام ہے. یعنی یہ بڑے بڑے غم ہیں ہمارے, ہم اپنا بہت نقصان کر, کسی گھر میں آگ لگ جائے نا ہمیں لگے گا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ غم سب سے بڑا ہے. ہدایت سے دور, ہدایت سے دور.
ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلنا ہے اور وہ انسان نے خود کھولنا ہے، باہر کوئی ہینڈل نہیں ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے ہدایت کا، اس کا باہر کوئی ہینڈل ہے ہی نہیں کہ دوسرا کوئی کھول لے، دوسرا کوئی نہیں کھول سکتا، یہ اندر سے کھلے گا. اور وہ انسان، اللہ کہہ رہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے گا بس ایمان لائے گا، اس کو ایمان مل جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو نیکیوں میں مزہ آئے گا. وہ تھکا بھی ہوگا تو وہ اٹھ جائے گا، اس کو فکر ہوگی. ہاں کبھی ہوگا، کبھی اوپر نیچے ٹائم ہو جائے گا، کبھی ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ غفلت اور پھر اٹھنے کے بعد کوئی ملال ہی نہیں، کوئی دکھ ہی نہیں. جس کام کا انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، نقصان ہو جائے، انسان پھر تیاری کرتا ہے کہ دوبارہ نقصان نہ ہو. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہوں پھر بھی کوئی پلاننگ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تو بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ایسے ظالموں کے لیے تو ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. رہیں ایسیوں میں، کمفرٹ زون میں رہیں. اور ہمارے تو پورے گھر میں 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے. آج بڑی گرمی ہے، کیسے نماز کے لیے جائیں؟ اب گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے پھر ایسے ظالموں کے لیے جو ہدایت قبول نہیں کرتے، جو میرے در کے پہ آتے نہیں، جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کی جو ہے گھیر لیں گی اس کو، اس کی کناتیں، آگ کی، آگ ارد گرد آگ، کہیں سے بھاگ کے باہر نہیں جا سکتے. یہ منکرین، مشرکین، بے دین، بے نمازیوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں آگ کی کناتیں ہوں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ فریاد، پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی، کالمہل یشوی الوجوہ، کھولتا ہوا پانی، جیسا کہ تیل، گرم تیل کی دھار جیسا پانی پی سکتے ہیں. ہم نے بھی سوچا نا کہ ٹھنڈا پانی پئیں. اللہ نے ہمیں اتنے آرام دہ ماحولوں میں رکھا ہوا ہے نا، ہمیں عادت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتر ہی نہیں سکتا حلق سے، عجیب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے پیاس نہیں بجھی. یہ کی مانے دیکھیے کہ آیات جھوٹی ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. بئس الشراب، اللہ نے خود کہا یہ بہت برا پینا ہوگا. وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام کی جگہ ہے. ہمیں لوگوں کو بہت جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ انجام ہوگا. کیوں مساجد خالی ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری قرآن کی محفلیں خالی ہیں؟ گھروں میں بیٹھی رہیں ہم، مرد، خواتین، ہمارے بچے، کہ نہیں ہمیں پتہ ہے دین کا، نہیں پتہ. اس انجام سے تو ہم غافل ہیں. تو ہر وقت بہت ہونی ضروری چاہیے اس چیز کی. سب سے بڑی شیطان مجھے یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، پتہ ہے. روز کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ان کے اچھے عمل کبھی بھی ضائع نہیں کریں. اللہ کہہ رہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، اندھی نگری نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، ہے نا، تیاری بڑی اچھی کی تھی، پیپر تو بڑا اچھا کر آئے تھے، رزلٹ اس سے الٹ آیا. اللہ کہہ رہے نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کے اچھے اعمال کا اجر ان کو پورا پورا دیں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جنت ہے، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یعنی جو اللہ کا بن جائے، اللہ اس کی نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. کریں تو صحیح نیکیاں، اللہ کے بنے تو صحیح، دل میں محبت اللہ کی ڈالیں تو صحیح، اور پھر اچھے اعمال سے محبت کریں تو صحیح. یہ تھوڑی ہے کہ جب آسانی ہو تب کر لیں اور جب مشکل ہو تب چھوڑ دیں، پھر اللہ کی دوستی نہ نبھائیں، پھر اللہ کی محبت کو ہم چھوڑ دیں. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا بنتا ہے میں اس کی نیکیوں کو سنبھالتا ہوں، میں اس کی نیکیوں کی پھر حفاظت کرتا ہوں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت میں نہریں تو ہوں گی اور اس کے علاوہ انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے اس میں لباس سبز رنگ کے، من سندس و استبرق،
جو باریک ریشم کے بھی ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. ریشم کتنا قیمتی لباس ہے. اللہ کہہ رہے جنت میں جو ہے نا ریشم کا لباس باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی انہیں پہنایا جائے گا. متقین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. دنیا میں تکیے نہیں لگا کر بیٹھتے، ٹیک لگا کر بیٹھے نہیں رہتے، کئی گھنٹے ایسے ویلے بیٹھے رہیں، ٹائم گزار رہے ہیں. ٹائم تو آپ کے ہاتھ میں ہے، پکڑیں، اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. ہم کہتے ہیں پیسہ قیمتی ہے، ٹائم سب سے زیادہ قیمتی ہے. جس کی روح نکل گئی اس کے پاس اب ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ وہ نیکی کر سکے. جس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس ٹائم ہے، اب وہ نیکیاں کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم بڑے بور ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں بول، مجھے تو پتہ ہے نا. اچھا ٹائم گزر ہی نہیں رہا. کبھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا بور ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ نا لوگوں کو خود بھی نہیں پتا بور ہونا کیا لفظ ہوتا ہے. بچے بیٹھے کہہ رہے ہوتے بڑی بوریت ہو رہی ہے، ایسے ایسے ٹانگیں مارتے ہیں اور بچے کہتے ہیں سب بھائی کسی سے. میں نے کہا بور کیا مطلب، کیا بور ہو رہے، کیا فیلنگ آ رہی ہے. اتنا سا بچہ ہے کہ فرینڈ کا میرا سر دکھ رہا ہے، پتہ بھی نہیں اس کو سر کیسے دکھ رہا ہے. ماں کہتی ہے نا میرا سر دکھ رہا ہے، سر دکھ رہا ہے. ماں سے سنی ہوگی نا یہ الفاظ، سنے ہوتے تو بچے وہی لفظ کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جو ہے متقین فیہا علی الارائک. مومن یہاں بڑی محنت کے لیے آیا ہے، بہت محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہاں پر. اور ہم محنت سے گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں محنت نہ کرنی پڑے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں محنت کے لیے بھیجا ہے، ہاں، لیکن آخرت کے لیے بھی ہم محنت کریں، ٹھیک ہے نا. نیکی پر جمیں، ٹائم لگائیں، محنت کریں. متقین فیہا علی الارائک، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں. یعنی ٹیک لگا کر انسان بے فکرہ کب ہو کر بیٹھتا ہے؟ جب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جب کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جب کچھ نہیں کرنا ہوتا. یہ جنت میں ہوگا. یہاں آپ پر ذمہ داریاں ہیں، یہاں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، یہاں آپ نے کچھ ڈیوٹیاں خود سے لینی ہیں، ہے نا. ہم بچے کھا پی رہے ہیں، اچھا گھر ہے، بس پرسکون ہے. نہیں، خود سے کچھ ذمہ داریاں لینی ہیں. ویلا اپنے آپ کو خود نہیں رکھنا، کچھ محنت کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جو ہے تکیہ لگائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی. کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی یہ نہیں کہ اس سے دل بھر جائے گا، خراب نہ ہو جائے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد اگلی نسل کو مل جائے گی، ہم نے تو چھوڑ ہی جانا ہے، ہمارے تو کام ہی نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا جنت میں جو ہے نا سونے کے کنگن مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی. یہاں تو مردوں کے لیے حرام ہے نا سونا، پھر بھی مرد پہن لیتے، کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو اب سمجھ آنی شروع ہو نہیں ابھی بھی پہنتے ہیں. منگنی نہیں، اب ہے نا، چینیں پہنتے ہیں، بالیاں پہنی ہوتی ہیں. یہاں پہ کوئی عجیب سا کوئی ٹاپس پہنا ہوا ہوتا ہے مردوں نے، اور پھر اس کے علاوہ منگنی پر تو بھائی لڑکی کو جیسے سونے کی انگوٹھی پہنانی ہے تو مرد کو پہنانی ہے سونے کی انگوٹھی. ہمارے نہیں پہنا. ابھی بھی کچھ لوگوں میں یہ رواج ہے نا، پہناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہم کوئی کم ہے؟ اللہ نے پیسہ دیے تو ہم نہ داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنائیں. جن کو اللہ سمجھ شعور دے دے وہ اس سے بچتے ہیں. تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا اللہ سونے کے کنگن پہنائیں گے انشاءاللہ. ان کو جو جو وضو کریں گے مرد اور عورتیں اللہ سونے کے کنگن پہنائیں گے. آج اگر دنیا میں سونے کے کنگن نہیں پہنے تو اس پر آنسو مت نکالیں، یہ غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہ لو، یہ بھی کیا بدقسمتی، بچے جوان ہو گئے کنگن نہیں پہنائے. آرٹیفیشل ایسے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سونے کے کہ نہیں ہے، ایسے ایسے آ گیا آرٹیفیشل. لیکن جن کے دلوں میں یہ خواہشیں ہیں، جن کے دلوں میں ویلیو ہے، وہ اپنی اولاد کو اس آزمائش میں ڈالتے ہیں اس آزمائش میں. حرام لاؤ، باہر چلے جاؤ، کوئی دین کے لیے ٹائم نکلتا ہے نہیں نکلتا، لیکن ہماری خواہشیں پوری کرو. اچھا اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں باغ والوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا دوسرا فتنہ، پہلا فتنہ ایمان کا، وہ ہم نے غار والوں کا واقعہ پڑھا. اب دوسرا فتنہ مال کا فتنہ. اس فتنے کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے مثال رکھی باغ والوں کی. اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں گے کہ دو آدمی ہیں، ایک کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کو مال نہیں دیا ہوا لیکن وہ نیکی پر ثابت قدم ہے. جس کو اللہ نے مال دیا وہ اس کے سامنے غرور کرتا ہے کہ دیکھا میری محنت سے کیسے میں نے باغ بنایا،
اور وہ اسے کہتا بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو. وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی، اب جو اتنا بڑھ گیا مال، اتنی ترقی ہو گئی، اس سے میں نے ہی تو فائدہ اٹھانا ہے. اللہ عذاب بھیجتے ہیں اور سب اس کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ واقعہ اللہ ہمیں سنا رہے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے سامنے دو شخصوں کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ہم نے ان میں سے ہم نے ایک کو دیے 2 باغ انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ان دونوں کو گھیر رکھا تھا کھجور کے درختوں نے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے باغوں کے درمیان کھیتی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا کہ جتنا مرضی باغ کو پانی لگاؤ اور باغ کے اوپر باغ لہلہانے لگیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنے پھل خوب دیتے تھے. اور ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، یعنی ہر سال خوب پھل آتا تھا. اور اتنا پھل آتا تھا کہ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ تو ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایسے ہی میرے باغات سے جو ہے میں فائدہ اٹھاتا رہوں گا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل ہی پھل تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تم دیکھتے نہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ مال میں بڑا ہوا ہوں. واعز نفرا، اور دیکھو تو صحیح بہت زیادہ بڑا ہوا ہوں، تعداد عزت میں بھی میں تم سے بہت زیادہ بڑا ہوں. یعنی شوخی مارنے لگا. جیسے کہ آج کل شو آف کرنے کی کتنی عادت ہے، اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنی زیادہ شو کرتے ہیں، جتنا لوگوں کو دکھاتے ہیں، شوخی میں آ جاتے ہیں. تو وہ بھی ایسے شوخی مارنے لگا، غرور دکھانے لگا اس کو. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ بہت ذرا غرور میں مبتلا تھا، اپنے جان پر ظلم کرتے ہوئے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی اب برباد ہو سکتا ہے، کبھی تباہ نہیں ہوگا. اتنی میں نے محنت کر لی، اتنی اس کی حفاظت کر لی، اتنے انتظامات کر لیے، اب پکا کام ہو چکا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت پر اس کا یقین نہیں تھا، یہ سب تباہ و برباد ہوگا. اس نے کہا نسلیں کھائیں گی، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بہتر جگہ بھی اللہ کے پاس. یعنی دولت والوں کو بڑا گمان ہوتا ہے کہ جس نے آج ہمیں دیا ہوا ہے کل بھی وہ ہمیں دے گا، کیوں نہیں دے گا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. جبکہ اللہ کہتا ہے مال تو آزمائش ہے، ایسی بات نہیں کہ اگر آپ کو بہت مال مل گیا تو آپ بہت نیک ہیں. آپ اللہ کے ہاں چنے ہوئے ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں بہت بہترین مقام ہے. اگر آپ اس پیسے کو اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تب تو آپ مال کی آزمائش سے بچ گئے، تب تو آپ نے اس مال سے اپنی آخرت بنا دی. لیکن اگر اس مال کو آپ نمود و نمائش، غرور و تکبر میں نمود و نمائش کر کے شیطان کے ساتھی بن کے آپ نے اس مال کو اڑایا، دوسروں پر روب، یعنی یہ کہ مانے بڑے دوسروں پر روب جماتے ہیں. اور جو اپنے سے خاندان میں کم لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بتاتے ہیں جا کر، آپ کو پتہ ہے نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی اب ہمارے گھر، پردے لگوائے تھے لیکن میں نے کہا نہیں اب چینج کرواؤ، بس نئے فیشن کے اب لگنے چاہیے. اور ان بیچاروں کے گھر پردہ ایک بھی نہیں لگا ہوتا، ہم بڑا روب ڈال کر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنا ہے ایک دفعہ تاکہ ہمارے مقابلے پر اب کوئی بات کر نہ سکیں، اب نہ سر اٹھائیں. بڑا پیسے کا، بڑا اسٹیٹس کا، ان چیزوں کا روب ڈالتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں استعمال کے لیے ہیں. لوگوں کا کچومر نکال دیتے ہیں، ہم ان کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں اور وہ اندر اتنا مجبور ہوتا ہے، ہم اس پر روب ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا کچومر نکال رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے، کولر رکھ لو، ٹھنڈا پانی بنا لو، ہے نا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کولر بھی نہیں خرید سکتا. ہم روب ڈال رہے ہوتے ہیں اس پر اپنے پیسے کا.
بڑی یعنی شیطانیت ہمارے اندر آ جاتی ہے. یقین مانیں یہ پیسے سے ہمارے اندر بڑی شیطانیت آتی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں کا کس طرح قتل کر ڈالتے ہیں. ہم کس طرح لوگوں کی مجبوریوں کو اگنور کرتے ہوئے، یعنی ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں. ہم ان کو بتا کر آتے تم بہت غریب ہو، تم بہت کمزور ہو، سر نہ اٹھانا میرے آگے، بات نہ کرنا، تمہاری کوئی عزت نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں. ہم بلکہ ان کو بتاتے تم تو انسان ہی نہیں ہو. ویسے اپنے رشتے دار کو بھی اگر اپڈیٹ کرنا ہے آپ نے اس طرح نہیں منہ پہ مارنی چاہیے. جی اگر بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی گیٹ ٹوگیدر ہے اور پھر پانی کا انتظام نہیں کیا ہاں تو آپ اس کو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے جی. کا، یہ کہ آپ لگا کے دیجیے. یقین مانے ایسی تینیاں لگاتے ہیں. اچھا اور میں آپ کو بتاؤں، بظاہر دنیاوی بہت تعلیم ہو لیکن جب تک دین کا شعور نہ ہو نا، آپ اپنی سمجھداری دوسروں پر جھاڑ رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب دولت سے ہم سہولتیں خریدتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھدار ہوتے ہیں. ہاں یہ ٹیبل ہم پہ رکھی ہے ہم نے، ہمیں تمیز ہے نا. ہاں ہاں ہم نے رکھی ہے نا، ہم نے. ہاں ریڈی کر کے رکھی ہے. ہاں جی بالکل. لیکن ہو سکتا ہے پیسے کی کمی ہو، پیسے پیسہ ہے، ہاں سمجھ جی نہیں بالکل بالکل. نہیں، ان کے پاس بھی پیسہ ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں. ہاں دین کا شعور آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ کسی کا دل آزاری نہ ہو جائے آپ کی. ہاں بالکل بالکل. سب سے پہلے ہاں چیز ہے یہ. تو ہم روب ڈال کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں تمہیں کیا پتا قرآن کی کلاس ہے، یہ چیز ہے، یہ انتظام ہے. بھئی آپ کا اوپر اثر ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے. آپ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، آپ کے اندر عاجزی ہے. آپ ان چیزوں کو نہیں بڑھا رہے، آپ رشتوں کو بڑھا رہے ہیں، رشتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، نیکی کو اہمیت دے رہے ہیں. کہاں کہ چیزوں کو اہمیت دے دیں. یہ استعمال کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، نہیں بھی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انسان کی ویلیو ہے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، ہم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھوک لگتی ہے، جب بیمار ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے. بیٹیاں ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی چیز بنا کر تو رکھتی بیٹی کے لیے. کتنے بڑے بڑے ہم لفظ بول دیتے. یقین مانیں شیطانیت ہمارے اندر پوری سوار ہوئی ہوتی ہے. ایسے ایسے ہم تیر مار کر آتے ہیں کہ بیچارے آنسوؤں سے روتے ہیں بیٹھ کر. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ابھی کہتے ہیں جو اس سے نہیں مسئلے کہتے کوٹھی دانے ہوئے کملے بھی سیانے. ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر مال ملا ہوا ہے اور دنیا بنا رہے ہیں، کوئی سمجھداری نہیں ہے. یہ اب آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. تو وہ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا اور وہ کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر میں رب کے پاس چلا بھی گیا، تیاری ویاری کچھ نہیں ہے، دنیا بنا رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں اتنا مال دیا ہے تو مجھے امید ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، وہاں بھی اللہ مجھے دے دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ یہ فضل آج مجھے مل رہا ہے تو میں اللہ کا بڑا چہیتا بنا ہوا ہوں. اللہ کے ساتھ ہماری نسبت مال کی وجہ سے نہیں، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، اعمال کے ساتھ نیکیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اسی مال سے ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے درجے بلند کرتے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ نیکی ہمارے لیے بنتی ہے. ہم کہتے ہیں تو برباد کر دیں گے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو خیال ہی نہیں رکھیں گے، توڑ پھوڑ دینا ہے، دل ہی نہیں کھل. ایسا کٹھور پن ہمارے دل میں ہوتا ہے، ایسی بخیلی ہمارے. وہ میں کہتی ہوں غریبوں کے دل بڑے کھلے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں. یقین مانیں اگر کسی لو طبقے میں چلے جانا، ان کو بس نہیں چلتا ان کو کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، کیسے مہمان نوازی کریں. وہ یقین مانیں اپنی اوقات سے بڑھ کے ڈشیں بنا کے رکھتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے گھر آ گئے. سالن وغیرہ دو نا کسی میں کام والی بہت پہلے شروع میں آتی تھی، لیکن بچے آتا سالن ساتھ ہم صحیح کو دے دیا، میں نے جتنا جو مرتا رکھ لیا اس کو باقی دے دیا، تو اس میں سے حصہ ڈال دیا کہ دے دیا. یقین مانیں احساس تھا نا، احساس تھا، بچے چھوٹے ہیں. احساس تھا. میں کہتی ہوں احساس بہت بڑی دولت ہے. اور پیسوں والے کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بڑے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی الذی جمع مالا وعددا، 100 میں سے ایک دے دیں گے تو 99 ہو جائیں گے نا، ایک کم ہو جائے گا. اس ایک کو رکھیں اور ایک اور بڑھ جائے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، بڑھ جائے. ہم نے تو بڑی محنت کر کے کمایا ہے تو وہ تو ہمیں خرچ کر دے گا. ہاں بالکل.
اگر ہم دے دیتے ہیں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہم فائدے میں رہتے ہیں. اس کی ضرورت پوری ہوئی، اللہ کا وعدہ ہے جتنا دو گے میں اس سے زیادہ دوں گا. اللہ دیتا ہے. دل کے کٹھور پن کو ہم کم کریں، بخیلی نکالیں. پڑھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، سمجھو. میں نے دیکھا ہے باقی ہاں. کہ نا کچھ لوگ بہت علم حاصل کرتے ہیں لیکن سوچ نہیں ہوتی. وہ سلیٹس بنی ہوتی ہے نا کٹھور پن والی. نہیں دینا، نہیں دینا. کیا ضرورت ہے دینے کی؟ مواقع ڈھونڈیں اور اس کے بعد خوش نصیبی سوچیں کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے اس نیکی کا موقع دے دیا. اس کا تو گزارا ہو سکتا تھا، اللہ دے سکتا تھا، لیکن یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اس نیکی کا موقع دے دیا. بڑے دل سے کرے پھر نیکی. اس کو احسان مت جتلائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اس نیکی کا موقع دیا. اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، یقین مانے اسے سنا کے عزت نفس اس کی مجروح کرتے رہتے ہیں. پازیٹیو رہتے ہاں، پازیٹیو رہنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. ہیں، اچھا کام کر رہے ہو، ہاں، احسان جتاتے نہیں اصل میں تو نہیں جتلانا چاہیے. ہاں بالکل. بعض گھروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ یعنی دور بیٹھے ہیں، گھر سے باہر بیٹھے ہیں، ان کے برتن الگ، انہوں نے ہمارے برابر میں نہیں بیٹھنا ہے نا، ان کو تمیز نہیں، گندے میلے ہیں. بالکل بالکل. اس کو اللہ نے گلاس غریب لیتے بنا رکھے دیا تو ہوتے ہیں. اس کو ہاں یقین مانے. ہاں وہی نا، ہاں اس تو کو رکھے تو کوئی ہوتے ہیں قصور نہیں ہے. بیگم کی صفائی کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی دل نہیں کرتا، وہ سیف سمجھتے، برش نہیں کرتے یا چلیں یہ ہر ایک یہ معاملات نا فرق ہوتے ہیں. لیکن اپنے کو احساس تو دلائیں کہ ہمارے پاس رہتا ہے ہمارا. بالکل بالکل. ہاں بالکل. ایک آپ کو سیٹ ہاں. کرنا کہ ہم کو برتن بھی ہاتھ میں کرنا. اصل بات ہمارے یہ ہے، اپنی بات ہے نا، انہیں کیا کرنا ہے، اس کو تو نہیں کہنا ہاں. کہہ رہے ہیں تمہارے دیکھیں ساتھ. یہ امتحان ان کا نہیں ہے، یہ امتحان ہمارا ہے وہی چیز ہے ہے نا. ہم نے اصل میں ان کو عزت دینی ہے. لیکن اگر ان کے برتن وہ ہمارے برتن میں کھاتے بھی ہیں تو دھل جاتے ہیں برتن تو. بالکل بالکل. اس میں کچھ لگا تو نہیں رہ جاتا، صابن سے ہماری دھل لیتے ہیں. آتی تھی شادی سے بعد نا میری شروع میں، تو میری پسند نہیں کرتے تھے کرسچن کو کہ آٹا گوندے یا کھانے برتن ہمارے کا اس کے کپ ہم نے علیحدہ رکھا ہوتا. میں آج بھی ایڈمٹ کرتی ہوں، میری ساس ہے. تو میں نے ان کو کہنا تھا میاں صاحب کو، میں نے کہا آپ لوگ باہر کھانا کھا کے آتے ہیں جب ہوٹلوں ہمیں میں، کیا پتا تو وہ فارنرز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ لوگ کی پلیٹیں شفل ہی ہوتی ہوگی. تو یہ کیا کہتے ہیں، بات چیزیں نہیں سمجھائی جاتی. بالکل. ہاں یہ چیز ہے. جن کو سمجھ آ جائے اللہ ہدایت دے دے، ان کو تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے نا، ان کو عزت دینا ہے نچلے طبقے کو نا. ٹھیک ہے. تو اچھا بات ہم واقع پڑھ رہے تھے. قال له صاحبه وهو يحاور، اس نے ساتھی نے اس سے کہا جو اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے. اس نے اس کو ایک بات بتائی کہ اللہ نے تو تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے نا، تو تجھے اس سے اپنی نسبت جوڑنی چاہیے کہ مجھے مال اس نے دیا، تو اس کا انکار کر رہا ہے اور تو ان باغوں پر بہت بھروسہ کر رہا ہے. ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر گندے پانی کے بوجھ سے تجھے اس نے پیدا کیا، پھر تجھے اس نے صحیح سلامت انسان بنایا. لیکنہ اللہ ربی، اس نے کہا لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ میرا اللہ رب ہے، اور رب کا مطلب میرا پرورش کرنے والا، میری نگہبانی کرنے والا، ٹھیک ہے نا، میرے ہر طرح کے انتظامات سنبھالنے والا. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، جب تجھے اپنے باغ اچھے لگے تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا تو یہ مجھے ملا ہے. لا قوت الا باللہ، یہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں کہ یہ ہمیں سب کچھ ملے. تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے بلکہ یہ کہا کہ دیکھا یہ میرا کتنا اچھا باغ ہے اور میری محنت کے بھروسے پر یہ چل رہا ہے اور یہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اتنا سلسلہ چل پڑا ہے، اتنی میری مشہوری ہو چکی ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے قیامت آئے گی نہیں، یہ تباہ و برباد نہیں ہوگا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتا تو میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا فرمائے گا. مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اگر دنیا میں کچھ کم بھی ہے، استعمال کی چیزیں اگر ملی بھی ہیں تو وہ اس پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگا کہ میرا رب جو ہے آخرت میں مجھے تجھ سے بہتر دے گا، کیونکہ میں نے آج دنیا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا ہوا.
ٹھیک ہے. تو نیکیوں کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی ویلیو کم ہے. مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے، آج ہے، کل یہ چیزیں پرانی ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کل یہ چیزیں اچھی نہ لگیں. اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ آج دنیا میری بنی ہوئی ہے تو میں آخرت کی تیاری کروں یا نہ کروں، میری آخرت بہتر ہو جائے گی. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیج دی اس باغ پر آفت آسمان سے، وہ ہو گیا صاف چٹیل میدان. ہو جاتا نا بزنس میں لاس ہو گیا، بیٹوں پر فخر تھا، ہارٹ اٹیک ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گئی، بیٹے ختم ہو گئے، اپنی جوانی پر جو عروج تھا، ٹھیک ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی بھی بیماری لگ گئی، وہ بیماری صحت کو لے گئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ قادر ہے اس بات پر. لہذا عاجزی و انکساری، دوسروں پر روب نہیں جھاڑنا، فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں استعمال کے لیے ہیں، دوسروں پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں. یہ چیزیں طاقت نہیں ہماری طاقت ہمارا ایمان ہے. ہماری طاقت ہمارا ایمان، ہماری نیکیاں، ہمارا دوسروں کا احساس، ہماری طاقت ہمارے اپنی اگلی زندگی میں جو ہم نیکیاں کر کے بھیج رہے ہیں وہ ہماری طاقت ہے. آنکھ بند ہوتے ہی یہ طاقت تو ختم ہو جاتی ہے. نیکیاں جو آگے ہم بھیج رہے ہیں، جو تیاری اگلی زندگی کی کر رہے ہیں، وہ ہماری طاقت ہے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی گہرائی میں اتار دے، پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو. وأحيط بثمره. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سارا پھل سمٹ گیا، سب کا سب ختم ہو گیا. آندھی چلتی ہے، ہم آندھی کو روک سکتے ہیں؟ بہت تیز آندھیاں، بادل کا گرجنا، ٹھیک ہے نا. اب یہ پچھلے دنوں آئے کتنی مٹی گرد اڑی، ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. ہمارے صاف ستھرے گھروں میں آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، جو پیسہ لگایا تھا، سب تباہ و برباد اللہ نے سیکنڈ میں کر دیا. جس پر وہ غرور کر رہا تھا، جو طاقت سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا کل کام آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو ایک تیز آندھی چلا کر سب کچھ ختم کر دیا. اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. اور وہ باغ اللہ کہہ رہا ہے گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی جو اس کے بڑے بڑے اونچائیاں تھیں، جو وہ بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ نیچے گری پڑی تھیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور وہ کہہ رہا تھا ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. اچھا، یہ جو شرک کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے خاص اس کی یہ جو بات کی، وہ کوئی بتوں کے آگے شرک نہیں کرتا تھا. بتوں کی پوجا یا کسی کے آگے سجدہ کرنا، صرف اس کے دل میں مادہ پرستی تھی، مال کی محبت تھی، مال کی اہمیت، ویلیو زیادہ تھی، اللہ کی ویلیو کم تھی. اللہ کا شکر نہیں کرتا تھا، دل میں کسی اور کی بدل. اپنی ویلیو بنائی، میں نے سب کچھ ہاں، کیا. سب سے بڑا سب تو یہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ویلیو سب سے زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے. اگر وہ اس کا حکم ہوگا تو ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ نہیں اٹھا سکیں گے. انسان تو ایک وعدہ نہیں کر سکتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور نہ ہی اس کی کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود اللہ سے انتقام لے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم کہتے ہیں نا ہمارا بڑا بینک بیلنس، ہمارے بڑے ملازم، ہم نے گھر میں بڑی گنیں رکھی ہیں، ہم نے گارڈ رکھا ہوا ہے، ہم نے یوں انتظام کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہماری حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اصل میں تو حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اسباب پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کام آ جائیں گے، نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ثابت ہو گیا تمام کا تمام اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. وہ بہتر ہے انعام دینے والا، وہ بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. لہذا ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، ہر لمحے یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے آگے عاجزی و انکساری. جو اللہ کہے وہ ہم کر لیں، اور جس سے اللہ منع کر دے اس سے ہم رک جائیں. یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. تو کیا سیکھا ہم نے اس واقعے سے؟
نعمتوں کو دیکھ کر غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے, سبحان اللہ کہنا چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھا آپ نے ہم نے کیسا گھر بنایا, ہماری کیسی محنت ہے, کئی سال ہم نے محنت کی, کتنی ہم نے فکر کی, راتوں کو بیٹھے, اس سے مشورہ کیا, اس سے مشورہ کیا, اس سے پلاننگ کی. دوسرے کی ماشاء اللہ فوراً کہیں. ہاں. دوسرے کی چیز کو دیکھ کے تو ماشاء اللہ دوسرے کی اپنی بھی کو دیکھ کر خوش ہوں. اچھا دیکھیں نا, ہمیں یہ پھر ہوتا ہے کہ اس کی نظر لگ گئی ہے, اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا, لیکن ہم دوسرے کی چیز پر نہیں کہتے. دوسرے کی چیز کو بھی دیکھ کر خوش ہوں. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ اس کو دے سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. لہذا مانگے اس سے, یہ نہ سوچے اس کے پاس کہاں سے آ گیا, اس کی ختم ہو جائے, یا کوئی نقص نکال دیں تاکہ اس کا دل خراب ہو جائے اور ہم خوش ہوں. دیکھا اسے کیسے کہا تھا, رنگ اتنا اچھا نہیں, آپ کی چوائس اتنی اچھی نہیں ہے, پیسہ بڑا لگایا ہوا ہے آپ نے, محنت بڑی کی ہوئی ہے, لیکن طریقہ نہیں آیا آپ کو, آپ ہم سے مشورہ کرتے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مومن ان چیزوں میں اپنی طاقت, اپنی انرجی نہیں کھپاتا. ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں بھی ہو گیا کوئی بات نہیں, جتنا ہو گیا شکر الحمدللہ, اس بہت اچھا اللہ نے دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین.